فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے. در کریم سے بندے کو کیا کچھ نہیں ملتا، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو. جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے. گرامی قدر حضرات اور برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ آپ حضرات بہت دیر سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں. یہ بھی خوش نصیب لوگوں کی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، وہی سننے کے لیے بیٹھتا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنتا ہے. اور جسے اللہ قبول نہ کرے وہ نہ معلوم کہاں کہاں کس کس در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. یہ رات بڑی ہی مبارک رات ہے اور بڑی ہی عظیم الشان رات ہے. اس رات کی بڑی تاکید اور تائید اور اس کی فضیلتیں احادیث پاک میں آئی. حق جل مجدہ و عم نوالہ نے 4 عیدیں رکھی ہیں. 2 عیدیں آسمان والوں کے لیے اور 2 عیدیں زمین والوں کے لیے. جو آسمان والوں کے لیے جو 2 عیدیں ہیں، سال بھر میں 2 خوشیاں آتی ہیں. ان میں ایک تو شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے. یہ شب برات اور شب قدر یہ آسمان والوں کی عید ہے، یہ ملائکۃ اللہ کی عید ہے. آج اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملائکہ رحمتیں لے کر اترتے ہیں. اور آگے ایک رات آ رہی ہے شب قدر جو رمضان المبارک میں آئے گی، جو آخری عشرے میں آتی ہے، تو وہ بھی آسمان والوں کی عید ہے. اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فیصلے قبول کیے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے شب برات میں بڑے بڑے معاملے، مضبوط احکام نافذ کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس سال میں کتنی مخلوق پیدا ہوگی، کتنے آدمی پیدا ہوں گے، کتنے مذکر ہوں گے، کتنے مؤنث ہوں گے، کتنے جانور پیدا ہوں گے. جو چیزیں اس سال میں پیدا ہونی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی آج رات میں لکھوائیں گے. آج رات میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا. فلاں کی شادی ہوگی، فلاں آدمی مرے گا، فلاں آدمی زندہ رہے گا، فلاں آدمی کی اتنی عمر ہوگی، فلاں آدمی کو اتنا رزق ملے گا، فلاں آدمی ماں کے پیٹ میں مر جائے گا اور فلاں آدمی چند مہینوں کے بعد مر جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں آج اس رات میں لکھی جائیں گی. اس لیے یہ رات بڑی مبارک رات ہے، آسمان والوں کی رات ہے. فرشتے احکام لے کر اتر رہے ہیں. فجر کے وقت تک، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. حق جل مجدہ و عم نوالہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے. وہاں سے اعلان کرا رہے ہیں کہ کہو میری مخلوق کو، کہو میرے بندوں کو کہ جو ضرورت مند ہو ان کی میں ضرورت کو پورا کر دوں، وہ میرے سامنے رکھیں. کسی کی کوئی حاجت ہو وہ میرے سامنے رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ اعلان کرا رہے ہیں، ہے کوئی بے شادی شدہ وہ مجھ سے مانگے، اس کی شادی کا انتظام کیا جائے گا. ہے کوئی مکان
مکان کسی کے پاس مکان نہیں، دکان نہیں، تجارت نہیں، کاروبار نہیں، تو وہ آئے میرے سامنے درخواست کرے، ہم اس کی درخواست قبول کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں۔ ہے کوئی مقروض کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں آدمی مقروض ہو گیا، سڑک پر جا کر ٹرک کے نیچے آ گیا، بس کے نیچے آ گیا، اور یہ ٹرین کے نیچے آ گیا، آ کر مر گیا، حالات سے دو چار ہو گیا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، میرے سامنے درخواست کرتا کیوں نہیں؟ جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں پالن ہار ہوں، میں تجھے دنیا میں لایا ہوں، تیرے رزق کا میں نے وعدہ کیا ہے، تو میں دوں گا، قرض میں ادا کروں گا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ ناگہا اور ناجائز اور اسی طریقے سے حرام موت مر رہے ہو؟ کیوں مر رہے ہو حرام موت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا، بعض پرس ہوگی، جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات مانگنے کی رات ہے، اس رات میں مانگا جائے، اے اللہ اچھے فیصلے فرما، ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما، اور ہمیں بامراد بنا، ہمیں کامیاب بنا، مجھے کامیاب بنا، میرے اولاد کو کامیاب بنا، ہمارے مدارس کو کامیاب بنا، ہماری مساجد کو کامیاب بنا، ہمارے علماء اہل اللہ صلحاء ان سب کو کامیاب بنا، اے اللہ ساری مخلوق کو کامیاب بنا، اسلام کا نام روشن فرما۔ یہ ساری دعائیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ اللہ نے اس رات میں ہمیں وقت دیا ہے کہ دعائیں کی جائیں، گھروں میں جا کر دعائیں کی جائیں، الگ بیٹھ کر دعا کی جائے، خلوت میں بیٹھ کر دعا کی جائے۔ تو آج احکامات لکھے جا رہے ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں آج لکھے جائیں گے، اور ابھی اگلے مہینے میں رمضان المبارک میں پھر ان کو نافذ کر دیا جائے گا۔ جیسے بہت سے احکام فیصلے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ودھان سبھا میں ہوتے ہیں، آج یہ فیصلہ لکھا گیا، نافذ اگلے مہینے میں ہوگا، 2 مہینے کے بعد ہوگا۔ تو یہ فیصلے جو آج لکھے جا رہے ہیں ابھی اگلے مہینے میں جاری ہو جائیں گے، نافذ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، عنی فإنی قریب، کہہ دو ان سے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی تم سب بندوں سے کہہ دو، سب سوال کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جب وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی مانگ کو پورا کروں گا۔ وہ دعا کریں گے، میں دعا کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ ہوتا ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پختہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پختہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ لوح محفوظ سے آیا ہے، یہ اللہ سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس میں کوئی قطر بیوت نہیں کر سکتا۔ اس قرآن میں کوئی قطر بیوت کرے وہ خود ہلاک ہو جائے گا، وہ خود برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم مانگو، میں تمہاری مانگ کا جواب دوں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ مانگنے کے طریقے ہیں، مانگنے کے کچھ اصول ہیں، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے۔ ہم کہیں کسی دفتر میں جائیں، آفس میں جائیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں تو وہاں جانے کے لیے کچھ قوانین ہیں، کسی جج سے ملنے جائیں تو کچھ قوانین ہیں۔ یہ نہیں کہ ویسے ہی ہم ٹپک جائیں گے، بلکہ اس کے اصول اپنانے پڑیں گے۔ اسی طرح دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے مانگنے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ جب ان ضابطوں کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔
دیکھو در کریم سے بندے کو کیا کچھ نہیں ملتا، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ حضرات محدثین نے بتلایا کہ دیکھو جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے چلے تو پہلے باوضو ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، غسل کر لے اور کسی کو کچھ خیرات کر دے، صدقہ کر دے، اس کے بعد میں پھر اللہ کے سامنے جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگ کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہم کسی افسر کے یہاں جاتے ہیں تو طرح طرح کے حیلے، طرح طرح کی چیزیں ہم اپناتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، کس طرح پہنچیں، سفارشیں ہوتی ہیں، کہیں رشوتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح باری تعالیٰ کے یہاں بھی ہے معاملہ کہ پہلے کچھ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں کچھ دو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وہ دعا قبول ہو۔ یہ دیکھو کسی کا کوئی حق تو ہم نے نہیں مار رکھا ہے، ہمارے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کو ستایا تو نہیں ہے، ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رکھا ہے۔ اگر ظلم کر رکھا ہے اس ظلم کو دور کرو، معافی مانگو۔ کسی کو ستایا ہے تو اس کے ستانے کو دور کرو، معافی مانگو۔ کسی کا حق دبا رکھا ہے اس حق کو پورا کرو، وہ حق ادا کرو، پھر دیکھو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ قاتل ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، جابر ہے اور پھر کہتا ہے اللہ میرا فلاں کام کر دے، تو بھائی تو ظلم تو کر رہا ہے، اس ظلم کو تو چھوڑ، لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں اسے تو چھوڑ، گھر والوں کو پریشان کرتا ہے اس سے تو باز آ جا، پھر میرے سے دعا مانگ۔ آج ہمارے گھروں میں بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مطلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بے شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کی لعنت گھروں پر نہیں پڑتی؟ محلے والے نہیں سوچتے، پڑوس والے نہیں سوچتے کہ بھائی فلاں گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، فلاں گھر میں ایک بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، شوہر مر چکا ہے، بیوی بیٹھی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس بیوہ عورت کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا، اولاد آڑے آ جاتی ہے، اولاد نکاح نہیں کرنے دیتی، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں لعنت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بجائے زحمت برس رہی ہے۔ بیواؤں کا انتظام ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الساعی علی الارملہ والمساکین کالساعی فی سبیل اللہ، تم بیوہ عورتوں کے لیے سعی کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو کہ ان کا نکاح ہو جائے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو، سارے دن روزہ رکھ رہے ہو، اتنا بڑا ثواب اس کے اوپر ہے۔ کوئی بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کر، آج نام و نشان بھی نہیں، سوچتا بھی کوئی نہیں۔ نوجوان عورت ہوتی ہے بیچاری، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، اس کے لیے مسائل مصیبتیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، بلکہ الٹے سوالات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بریلی سے چلے، رائے بریلی سے چلے، ایک تحریک لے کر چلے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ہونے چاہیے۔ یہ کیا رسم ہے ہندوانہ کہ ان کے نکاح نہیں ہوتے؟ قرآن تو کہتا ہے نکاح کرو، شریعت کہتی ہے کہ نکاح کرو، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کہہ رہی ہے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلی سے چلتے ہیں، تحریک لے کر چلتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کرو، اللہ کے نبی نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا ہے، اس سنت کو زندہ کرو۔ چنانچہ چلتے 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 دیوبند پہنچے۔ دیوبند میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ موجود تھے۔
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو آ کر کہا شاہ اسماعیل شہید نے کہ بیوہ عورتوں کے بارے میں سوچو، بیوہ عورتوں کے بارے میں تقریر کرو، بیوہ عورتوں کے بارے میں جد و جہد کرو، بیوہ عورتوں کے بارے میں کوشش کرو اور تقریریں کرو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تقریر کروں گا۔ چنانچہ محلہ دیوان میں جہاں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا مکان ہے، اس کے سامنے ایک دروازہ ہے، وہ دیوان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دیوان محل میں ایک بڑا میدان ہے، اب بھی ہے، وہ چھوٹا ہو گیا، اب ادھر ادھر وہاں پر عمارتیں آ گئی، پہلے بڑا میدان تھا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اعلان کیا بھائی آج یہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے، بیوہ عورتوں کے بارے میں تقاریر ہوں گی۔ چنانچہ مجمع کافی اکٹھا ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے تقریر شروع کی۔ جب آپ نے تقریر شروع کی اور احادیث سنائی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی السعی علی الارملہ کہ بیوہ عورتوں کے لیے سعی کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور راتوں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے برابر ثواب ہے، دن میں روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ جب یہ احادیث پڑھی تو ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، حضرت مولانا تقریر فرما رہے ہیں حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہو کر کیا کہنا چاہتے تھے؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو کشف ہو گیا کہ یہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہارے گھر میں تمہاری بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اس آدمی سے یہ کہا آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے، بڑے میاں میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اپنے گھر گئے، وہیں جہاں دیوان گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے آپ کا گھر تھا، 1 منٹ کا راستہ تھا بس۔ کرسی سے اٹھے، گھر گئے، ساتھ مجمع میں سے 3-4 آدمی اور ساتھ چلے گئے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بہرحال گھر گئے، جا کر دیکھا ان کی بہن سو رہی تھی، بہن کے پاؤں دبائے، پاؤں جب دبائے تو بہن اٹھ گئی، بہن کہنے لگی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت نانوتوی نے کہا کہ بات یہ ہے آپ بیوہ ہو، آپ کا نکاح کرنا ہے۔ بہن نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، میں تو بوڑھیا ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرا نکاح کیا جائے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نکاح کرنا پڑے گا، نہیں تو میں آج اس سنت کام کو چھوڑتا ہوں، اللہ کے رسول کی سنت کو اب بیان نہیں کروں گا، بتاؤ کیا رائے ہے؟ لکھی پڑھی عورت تھی، نیک خاندان کی عورت تھی، اچھی سیرت والی تھی، تو حضرت نانوتوی کی بہن نے یہ کہا کہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے نکاح کر دو۔ وہ جو 3-4 آدمی ساتھ آئے تھے ان میں ایک آدمی تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ حضرت نے نکاح پڑھا اپنی بہن کا، مہر متعین ہوئے، 10 منٹ کے اندر اندر یہ کام کر کے پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئے، کرسی خالی تھی، آ کر بیٹھے، پھر کہا کہاں ہیں وہ بڑے میاں جو کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھو آپ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ اپنی بہن کا نکاح کرو، میں بہن کا نکاح کر کے آ گیا ہوں، اب بتاؤ دیوبند میں بہت عورتیں بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک بہت پہلا اب سے کیا ہے سن 45 سے پہلے کی بات، 1857 کے قریب کی بات ہے، اس وقت بہت بیوائیں عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، بڑی رسم جہالت کی تھی۔ تو حضرت نانوتوی نے کہا کہ بتاؤ کون کون بیوہ عورتیں ہیں اور ان سے کون نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اسی مجلس میں 60 بیوہ عورتوں کے نکاح ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ تھا دین، یہ تھا اسلام، یہ تھی فکر، اور یہ تھا تقاریر کا اثر، اور یہ تھا لوگوں کے اندر جد و جہد کا اثر، یہ تھی محبتیں، یہ تھی محنتیں، یہ تھا پڑوس کا اثر، یہ تھا بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا اثر۔
دوستو یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ہم کہیں دعا قبول نہیں ہوتا، ارے گھروں میں کیا حال ہو رہا ہے، دعا قبول کیسے ہو؟ گھروں میں بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لعنت برس رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے سروں کے اوپر اوڑھنے نہیں ملتی، ایسا نظام ہو گیا۔ شہروں میں قصبوں میں عورتیں ننگی پھرتی رہتی ہیں، سر کے اوپر اوڑھنے نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے جن گھروں میں عورتیں اوڑھنے نہیں اوڑھتی ان گھروں میں نحوست برستی ہے، برکتیں نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بتائیے جب رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے، برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ کہاں سے قریب ہوگا؟ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا کہ عورتیں بس گھر میں پھر رہی ہیں، سر پر اوڑھنے نہیں ہے، حالانکہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر عورت کے لیے سر کا ڈھانکنا فرض ہے، سر کا ڈھانکنا احرام میں داخل ہے۔ اگر سر کھل گیا عورت کا، حج نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے تو یہ ہے کہ سر کھلا رہے گا، عورت کے لیے یہ ہے سر کے بال بندے رہیں گے، اوڑھنی اوڑھی جائے گی۔ آج ہماری عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے، تو بتاؤ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم اللہ کو کہیں اللہ سنتا نہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، ارے بھائی اللہ کو کیوں دوش دیتے ہو؟ یہ تو اپنی خطا ہے، اپنی غلطی ہے، اپنی کمی ہے کہ ہم اصول نہیں اپنا رہے۔ جو دعا قبولیت کے اصول ہیں وہ تو اپنانے پڑے۔ ایک عورت 5 سال پہلے تیونس کی رہنے والی حسینہ نامی عورت، وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتی، نابینا ہو چکی ہے، وہ اس ارادے کو لے کر چلی تھی کہ میں بیت اللہ میں دعائیں کروں گی، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا اور پھر میں بیت اللہ شریف کی زیارت کروں گی، ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھوں گی۔ یہ عورت چل دیتی ہے، بیت اللہ میں جاتی ہے، طواف کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ محض 8 ذی الحجہ آتا ہے، چاند کی 8 تاریخ ہوتی ہے، حاجیوں کو حکم ہوتا ہے مینا میں جاؤ، ایک مقام ہے مینا میں جاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر 90 تاریخ آتی ہے، وہاں سے عرفات کو جاتے ہیں، اب عرفات کے لیے روانگی ہو رہی ہے۔ یہ حسینہ خاتون نامی عورت کہتی ہے کہ مینا میں میری دعا قبول نہیں ہوئی، بیت اللہ میں میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں تو یوں آئی تھی کہ میری دعا قبول ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آ جائے، اللہ کا گھر دیکھ لوں، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اب یہ عورت میدان عرفات میں جاتی ہے، عرفات کے میدان میں چل چلاتی دھوپ میں، جھلساتی لوہوں میں، تپتی ہوئی ریت میں اور سورج کی تمازت میں، پسینے کی آبشاری میں یہ دعائیں کرتی ہے، کھڑے ہو کر اس میدان میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے تاکہ میں تیرے گھر کو دیکھ لوں۔ میں تو اس لیے آئی تھی کہ بیت اللہ کی زیارت کروں، وہاں پر جب کیا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، رخساروں کے اوپر پانی بہتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اللہ کو آنسو پسند ہیں۔ وہ چند قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ ان آنسوؤں کو چن لیتا ہے، اس پانی کو جمع کرا لیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جہنم کی آگ اگر سمندر سے بجھانا چاہو تو جہنم کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی۔ سارے دنیا کے سمندر، ساری دنیا کی نہریں اور سارے کنویں، سارے چشمے، ان سب کا پانی اکٹھا کر لو اور تم جہنم کی آگ کے اوپر ڈالو اور یہ چاہو کہ ہم آگ کو بجھا دیں، آگ نہیں بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آگ کو بجھانا چاہتے ہو، وہ چند قطرے لاؤ جو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرا لیتا ہے، انہیں منگائیں گے، وہ 2-4 پیالے ہوں گے، وہ آگ پر ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ ماند پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
تو یہ ہے آنسوؤں کی قدر. جب تک آنسو نہیں نکلتے دعائیں قبول نہیں ہوئی. یہ حسینہ نامی عورت جب میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی، آنکھوں کی روشنی لوٹ گئی، اور پھر اس نے بیت اللہ دیکھا، پھر اس نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے. تو خلاصہ یہ ہے دوستو، جب تک آدمی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے اور کسی کو نہ ستائے، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں. اب ہم نے لوگوں کے حق مار رکھے ہیں، کسی کا قرض دبا رکھا ہے، کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں، کسی کا کہیں کوئی گناہ کر رکھا ہے، کہیں کوئی گناہ کر رکھا ہے، اور پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس مانگنے میں اثر پیدا نہیں ہوگا. حجاج ابن یوسف ثقفی بڑا ظالم بادشاہ تھا. یہ حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کے طواف میں تھا. ایک بیچارہ نابینا آدمی تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اور وہ طواف کرتے کرتے مانگ رہا تھا، اے اللہ میری بینائی لوٹا دو، اے اللہ میری بینائی لوٹا دو. حجاج ابن یوسف ثقفی نے اس اندھے کو دیکھا، یوں کہا، او اندھے میں دیکھ. آنسو بہائے، آنسو نکلے، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج کی رات دعاؤں کی مقبولیت کی رات ہے. دیکھو اللہ نے یہ مدرسہ بنایا، یہ مسجد کی شکل بنا دی، یہ ساری کی ساری چیزیں مقبولیت اور قبولیت کی ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کر کے پھر اللہ سے مانگنا چاہیے. ماشاءاللہ یہاں یہ اس ادارے والے، وہ حاجی فرقان صاحب ہوں، ٹھیکیدار اشرف ہوں، بھائی محمد حسن ہوں، ایسے ہی ہمارے حافظ اور قاری منتظر صاحب اور یہاں کے اساتذہ کرام اس کو لے کر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. دن بدن ترقی کی طرف یہ ادارہ رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتا رہے. آج کی رات میں ہم بھی دعائیں کریں اس ادارے کے لیے، یہاں کی مسجد کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے طلباء کے لیے. اور ہمارا سب کا حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھے، یعنی کہ اپنا اپنا سامنے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارحم امتی ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، تو میری امت پر رحم فرما. سب کے لیے دعا مانگتے تھے. آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا، اپنے لیے بھی نہیں مانگی جا رہی، دوسروں کے لیے تو ہم کیا مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا عرفان صاحب دیکھو تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ دعا فرمائیں گے. یہ بھی اللہ کے دین کی بات ہے، مقبولیت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آواز کے اوپر اور ہماری تڑپ کے اوپر، ہماری بے چینی اور بے قراری کے اوپر حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لے. وآخر دعوانا